اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ ایام ہیں ام المؤمنین ملیکۃ العرب ام الیتامہ خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے ایام ہیں۔ اس سلسلے میں فریقین کے منابع سے کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواج سے پہلے عرب کے اشراف، عرب کے سردار، عرب کے مالدار لوگ آئے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ مانگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب کو ٹھکرا دیا۔ سیرے ابن ہشام میں آیا ہے کہ سیرے ابن ہشام میں یہ آیا ہے کہ ان کل قومها کان حریصا علی ذلک لو یقدر علیہا، کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے کے لیے، ان سے شادی کرنے کے لیے ان کی قوم کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہو، اس کا رشتہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہو، کیونکہ وہ مجمع الاوصاف تھیں، ان میں کئی اوصاف پائے جاتے تھے۔ ان چند اوصاف کی طرف اشارہ کرتا ہوں فریقین کے منابع سے۔ پہلی وصف جو بحار الانوار میں جناب ابو طالب بیان کرتے ہیں، ان خدیجہ امرأۃ کاملہ میمونۃ فاضلہ تخشی العارہ وتحذر الشنارہ۔ جناب ابو طالب جناب خدیجہ کی شادی سے پہلے پیغمبر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ان خدیجہ ایک کامل عورت ہیں، ایک کامل مستور ہیں۔ میمونۃ فاضلہ، خدیجہ ایک بابرکت عورت ہیں، خدیجہ بافضیلت عورت ہیں۔ تخشی العار، یہ وہ مستور ہیں، یہ وہ خاتون ہیں جو عیب اور ہر برائی سے ڈرتی ہیں۔ وتحذر الشنار، اور ہر بدنامی سے دور ہیں۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کہتے ہیں وَقَانَتْ تُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْقُرَيْشِ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ زمانے جاہلیت میں انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا، انہیں پاکیزہ کہا جاتا تھا، اور قریش کی سردار کہا جاتا تھا۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر نے لکھا ہے وَقَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ الطَّاهِرَةِ لِشِدَّةِ عِفَافِهَا وَصِيَانَتِهَا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو زمانے جاہلیت میں طاہرہ کیوں کہتے تھے، پاک دامن کیوں کہتے تھے؟ لشدت عفافہا، اس وجہ سے کہ وہ ایک عفیف خاتون تھی، ایک پاک دامن خاتون تھی، اور ہر برائی سے بچتی تھی۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی وصف ہے جو پیغمبر گرامی اسلام
سے ازدواج کرنے سے پہلے، ان سے شادی کرنے سے پہلے ان میں پائی جاتی تھی۔ دوسری اوصاف جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عرض کروں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ابن حجر الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں کہتا ہے وَكَانَ أَوَّلُ من اسلم خدیجۃ بنت خویلد، پہلی شخصیت، پہلی مستور، پہلی خاتون جس نے سب سے پہلے اسلام لایا وہ خدیجۃ بنت خویلد تھی، خدیجہ خویلد کی بیٹی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اوصاف بیان کرتا ہوں ان کے۔ پیغمبر گرامی اسلام ان کی وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ روایت بحار الانوار میں آئی ہے، پیغمبر گرامی اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں فرماتے ہیں خدیجۃ ومن مثل خدیجہ، خدیجہ وخدیجۃ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، خدیجہ جیسا کہاں کوئی ملے گا، خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ صدقنی حین کذبنی الناس، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی، میرے دین کو قبول کیا، میرے اوپر ایمان لایا جب لوگ مجھے ٹھکرا رہے تھے، جب لوگ میری دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، جب لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، میں تنہا تھا، اس دور میں خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا۔ وَأَعَانَتْ وَوَازَرْتَنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ وَأَعَانَتْنِي عَلَيْهِ بِمَالِهَا، خدیجہ وہ شخصیت ہے جس نے میری مدد کی، خدا کے دین میں میری مدد کی اور اپنا مال خرچ کر دیا، اور اپنا مال اس دین سے نشاور کر دیا۔ یہی سبب ہے کہ دوسری روایت میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت علامہ مامکانی نے تنقیح المقال میں ذکر کی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی ومال الخدیجہ، یہ دین قائم نہیں ہوا، اس دین کا قیام نہیں ہوا اور یہ دین پروان نہیں چڑھا تنہا سوائے دو شخصیت کی کوشش سے، سوائے دو شخصیت کی جد و جہد سے، سوائے دو شخصیت کی جانثاری اور فداکاری سے۔ وہ کون سی شخصیات تھی؟ ایک علی کی شمشیر اور تلوار تھی، دوسری خدیجۃ الکبریٰ کا، دوسرا خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا۔ علی کی تلوار کے ذریعے اور خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے ذریعے یہ دین قائم بھی ہوا اور یہ دین پروان پہ چڑھا۔ تو اس خدیجۃ الکبریٰ کو زمان جاہلیت میں طاہرہ کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی پہلی وصف، پہلی صفت، کیوں کہا جاتا ہے طاہرہ؟ کیوں بی بی طاہرہ تھی؟ کیوں بی بی پاک دامن تھی؟ کیوں بی بی پاکیزہ تھی اس زمان جاہلیت میں؟ زمان جاہلیت وہ زمانہ تھا، فسق و فجور کا زمانہ، گناہ کا زمانہ، کفر کا زمانہ، جاہلیت کا زمانہ، جس زمانے میں گناہ کرنا آسان، جس زمانے میں نیکی کرنا مشکل، جس زمانے میں فسق و فجور کی طرف جانا آسان، جس زمانے میں خدائی بننا مشکل، اس زمانے میں خدیجۃ الکبریٰ کیسے طاہرہ رہی؟ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کے پاس مال ہو، ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کے پاس دولت ہو، اگر کسی کے پاس قدرت ہو تو وہ طغیان کو اختیار کر لیتا ہے،
وہ طغیان کی طرف جاتا ہے، وہ فسق و فجور کی طرف جاتا ہے، وہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ اس زمانے جاہلیت میں، اس گناہ کے زمانے میں پاکیزہ اور پاک دامن رہیں۔ میری نظر میں یہ حکمت الہی سے خالی نہیں، میری نظر میں یہ ارادے الہی سے خارج نہیں، میری نظر میں یہ منشاء الہی سے خارج نہیں۔ کیوں؟ کہ خدا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد امت کے 11 رہبر، امت کے 11 رہنما، امت کے 11 پیشوا اس خدیجہ کے دامن سے چلیں۔ تو اس وجہ سے خدا نے اس دامن کو پاکیزہ اور مطہر رکھا ہے۔ یہ خدیجہ کے فضائل ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے جلسے میں عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔